بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج ہم کتاب کے بارے میں بات کریں گے، دا انبروکن، جس کو لکھا ہے لورا ہلنبرینڈ نے، اور یہ کتاب 2014 کو منظر عام پر آئی ہے اور اس پر ایک فلم بھی بنی ہے. بلکہ یہ کتاب جو ہے 2003 میں یہ منظر عام پر آئی تھی، اور 2014 میں اس پر اینجلینا جولی کی ڈائریکشن میں ایک مووی بھی بنی ہے، انبروکن. اس کتاب کا مقصد یہ، میں اس کتاب کی سمری اس لیے لکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو مقصد ہے کہ انسان پر جتنی بھی مصیبتیں آئے، اگر وہ ہمت کرے تو وہ سخت سے سخت مشکل کو بھی شکست دے سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں جو اس کتاب میں جو سٹوری ہے، جو ریئل سٹوری ہے، لوئی زمپرینی کی زندگی پر یہ لکھی ہوئی سٹوری ہے، اور جو سچی کہانی ہے. تو لوئی زمپرینی جو تھا، ان کا تعلق امریکہ کے ایک اٹالین خاندان سے تھا، اور بچپن میں وہ کمزور تھا. اس کمزوری کو شکست دینے کے لیے اس نے دوڑ مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا. 1936 کے اولمپکس میں برلن میں حصہ لیا اس اولمپکس میں، اور اس اولمپکس میں انہوں نے 8واں نمبر حاصل کیا. لیکن اس میں لوئی زمپرینی نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، کیونکہ آخری چکر تھا، اس میں 1 منٹ اور تقریباً 12 سیکنڈز میں اس نے وہ جو چکر تھا وہ کاٹ لیا تھا. تو یہ ورلڈ ریکارڈ تھا اس وقت 1936 میں. اس کے بعد جو ہے لوئی زمپرینی جو ہے وہ نیکسٹ اولمپکس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، لیکن اس دوران 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے. اس طرح لوئی زمپرینی کا جو ایتھلیٹک کیریئر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ امریکن فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، اور ایز اے بومبرڈیئر اس کو کہتے ہیں جو جہاز میں جو ہے مشین گن چلاتا ہے، اس کو بومبرڈیئر کہتے ہیں. تو بومبرڈیئر کا جاب اس کو مل گئی، اور اس طرح وہ ایک فوجی بن گیا. اس دوران ایک ریسکیو آپریشن کے لیے ایک جہاز گر گیا تھا پیسیفک میں. تو اس کے لیے اور ریسکیو آپریشن میں وہ جا رہا تھا اپنے ساتھیوں سمیت. تو اس کا جہاز جو تھا وہ پیسیفک اوشن میں وہ گر جاتا ہے. اس جہاز میں 11 لوگ ہوتے ہیں، جس میں 3 بچ جاتے ہیں. ان 3 بچ جانے والوں میں ایک لوئی زمپرینی ہوتا ہے، فل اور میک. یہ 3 بندے وہ سروائیو کر جاتے ہیں. وہ ایک ریک مینز سورٹ آف ایک جو پلاسٹک کی کشتی ہوتی ہے، اس میں وہ سوار ہو جاتے ہیں. پہلے دن جہاز میں جو ہے سمندر میں وہ اندھیری کی وجہ سے وہ ریک جو ہے دکھائی نہیں دیتا. جو ریسکیو لوگ آتے ہیں اوپر جہاز میں، تو اندھیری کی وجہ سے وہ ان کو نہیں دیکھ پاتے، اور اس طرح وہ سمندر میں رہ جاتے ہیں. ان کے پاس خوراک کے سامان میں کچھ چاکلیٹ ہوتے ہیں، جس کو میک سارے کے سارے ایک ہی دن میں کھا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے فل اور لوئی زمپرینی بہت ناراض ہوتے ہیں میک پر. میک شروع سے تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، خوفزدہ اور کمزور واقع ہوتا ہے، اور پہلے ہی رات وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ چونکہ ریسکیو آپریشن نہیں آیا تو سب لوگ مر جائیں گے. اس طرح خوفناک سمندر کے بیچ میں ان کا ریک تیرتا ہے. نیچے خطرناک شارک ان کو لقمہ اجل بنانے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں. ان کو شدید پیاس لگتی ہے تو بارش کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہیں. بارش کے پانی سے ان کا پیاس بجھ جاتا ہے. بھوک کی وجہ سے جب وہ نڈھال ہوتے ہیں تو ایک دن ایک البیٹروس ایک طرح کا بطخ ہوتا ہے، وہ ان کے ریک پر آ کے بیٹھ جاتا ہے. لوئی ان کو حملہ کر کے پکڑ لیتا ہے. وہ ان کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن گوشت بڑا جو ہے
کھٹا ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کو ہضم نہیں کر پاتا اور الٹی کر کے پھینک دیتا ہے۔ لیکن البٹروس کے گوشت کو وہ مچھلی پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ بیٹ میں اس کے گوشت کو ڈالتے ہیں اور اس طرح وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے خوراک کا سامان اپنے لیے مہیا کرتے ہیں۔ کچھ دن وہ یوں ہی ریک میں سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ کمپس ہوتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ ایک دن اچانک آسمان میں ایک جہاز نمودار ہوتا ہے۔ وہ پستول سے فائر کرتا ہے تاکہ جہاز ان کو دیکھ لے۔ بدقسمتی سے وہ جہاز دشمن کا ہوتا ہے، یعنی جاپانی جہاز ہوتا ہے۔ جہاز ان پر فائر کرتا ہے۔ تینوں بندے سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن بڑی مشکل سے تینوں دوبارہ ریک میں آ جاتے ہیں، کیونکہ نیچے خوفناک شارک ان کو کھانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ جہاز 2 دفعہ پلٹتا ہے اور ان پر فائر کرتا ہے۔ اس بار فل اور میک میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پانی میں دوبارہ کود جائے۔ جہاز فائر کرتا ہے، ریک میں کئی سوراخ ہو جاتے ہیں، لیکن تینوں پراسرار طریقے سے بچ جاتے ہیں۔ ریک کا برا حال ہوتا ہے اور ریک میں موجود پنکچر کی پٹی خوش قسمتی سے موجود ہوتی ہے، اور یوں ریک جو ہے میں وہ پنکچر لگاتے ہیں، جبکہ اس دوران میک اور فل لوئی زمپرینی ریک میں پنکچر لگاتا ہے، اور اس دوران فل اور میک جو ہے چپو کے ذریعے شارکوں کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اس طرح سخت محنت سے شارکوں سے محنت کر کے وہ دوبارہ جو ہے ریک اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ شارکوں کو شکست دے دیتے ہیں۔ اس دوران ریک میں پھر بھوک اور پیاس کا سما ہوتا ہے۔ رات کو بارش سے ان کا پیاس تو بجھ جاتا ہے، لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس دوران ایک 6 فٹ کا شارک اس کے ریک کے قریب آتا ہے، اور لوئی زمپرینی دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو مار کر اس کا گوشت کھا کر تینوں اپنا بھوک مٹاتے ہیں۔ اس کے بعد میک بہت کمزور اور بیمار پڑ جاتا ہے، اور یوں وہ کچھ دن بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اشکبار آنکھوں سے لوئی اور فل میک کے لاش کو سمندر کے حوالے کر دیتا ہے۔ ریک کے اندر لوئی اور فل کمزور اور نحیف پڑ جاتے ہیں۔ اس دوران سمندر میں طوفان آ جاتا ہے۔ ریک سمندر کے خوفناک لہروں کے سہارے ڈگمگا رہی ہوتی ہے۔ دونوں پانی میں گر جاتے ہیں، لیکن لوئی اور فل جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد طوفان تھم جاتا ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یوں 47 دن سمندر میں پورے ہو جاتے ہیں، یعنی 47 ڈیز۔ اگلی صبح ایک جاپانی بحری جہاز لوئی اور فل کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ پہلے دن تو ان کو کھانا خوب کھلایا جاتا ہے، لیکن کچھ دن بعد ان کو ایک جنگل کے قید خانے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کھال کوٹڑی ہوتی ہے۔ وہاں ان کو زمین پر چاول کے دانے پھینک کر دیے جاتے ہیں، اور گارڈ اپنی سخت تشدد ان پر کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوئی اور فل کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اور دونوں کو علیحدہ قید خانے میں ڈالا جاتا ہے۔ لوئی زمپرینی جس قید میں ہوتے ہیں وہاں اور جنگی قیدی بھی ہوتے ہیں۔ جس جیل میں لوئی کو ڈالا جاتا ہے وہاں پر متسوہیرو واتانابے ایک جیلر ہوتا ہے جس کا نک نیم برڈ ہوتا ہے، اور وہ بہت ظالم ہوتا ہے اور امریکیوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ واتانابے یعنی برڈ یہ جانتا ہے کہ لوئی ایک اولمپک کھلاڑی ہے، اس لیے وہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور قیدیوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے سب کے سامنے لوئی زمپرینی پر جسمانی تشدد کرتا ہے۔ کبھی ان کے منہ پر ڈنڈا مار کر زخمی کرتا ہے، کبھی بندوق کا بٹ مارتا ہے۔ ایک دفعہ 250 قیدیوں کو حکم دیتا ہے کہ لوئی زمپرینی کے منہ پر ایک ایک آ کر گونسا مارے۔ یوں لوئی زمپرینی جو ہے زخمی ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ متسوہیرو واتانابے کچھ عرصہ بعد ایک دوسرے جیل میں اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے۔
لیکن کچھ دن بعد اسی جیل میں لوئی کو بھی بیچ دیا جاتا ہے۔ تقریباً 3.25 سال بعد امریکہ ایٹم بم کی وجہ سے جنگ جیت جاتا ہے۔ لوئی زمپرینی اپنی ساتھیوں سمیت امریکہ زندہ سلامت پہنچ جاتا ہے۔ متسوہیرو واتانابے یعنی برڈ 16 خطرناک جنگی مجرموں میں اس کا نام ہوتا ہے جنگ کے بعد، اور اس کے گرفتاری کا حکم جاپانی حکومت جو ہے اور امریکی حکومت ان کی گرفتاری کا حکم دے دیتے ہیں اور اس کے پیچھے پولیس لگ جاتی ہے۔ برڈ یعنی واتانابے جاپان میں روپوش ہو جاتا ہے۔ لوئی زمپرینی امریکہ پہنچ کر ایک مشہور شخصیت کے طور پر ابھر آتا ہے۔ ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ذہنی بیمار ہو جاتا ہے اور ہر وقت ماضی کے تلخ واقعات اس کو خوفزدہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ یوں شراب نوشی کا سہارا لیتا ہے جبکہ اس کی ازدواجی زندگی طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی اثناء میں ان کا ملاقات یعنی لوئی کی ملاقات ایک مذہبی اصلاح کار بل گراہم سے ہو جاتی ہے۔ وہ لوئی کو رائے دیتا ہے کہ وہ برڈ کو یعنی متسوہیرو واتانابے کو دل سے معاف کر دے۔ یوں وہ معاف کر دیتا ہے اور اپنی ذہنی صحت کو دوبارہ پا لیتا ہے۔ متسوہیرو واتانابے یعنی برڈ 1955 کو جنگی قیدیوں کو عام معافی مل جاتی ہے اور اس طرح وہ بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ لوئی زمپرینی ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، لیکن برڈ جو ہے اس سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے۔ لوئی زمپرینی ایک صحت مند زندگی بتاتا ہے، پہاڑوں پر چڑھتا ہے اپنے بوڑھے ایج میں، اور 97 سال تک وہ سکیٹنگ کرتا ہے۔ 2014 کو وہ 97 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس کہانی میں کئی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مضبوط پیدا کیا ہے۔ اگر وہ ہمت کرے تو سمندر میں 47 دن زندہ رہ سکتا ہے، ہوائی جہاز کے کریش کو وہ برداشت کر سکتا ہے، جاپان میں جیل کی صعوبتیں جھیل کر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ دوسرا جو لیسن ہے اس میں حادثہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ اس کا اپنا رویہ اس حادثے کے بارے میں جو ہوتا ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یا تو یہ رویہ جو ہے یا یہ اوپینین جو ہے حادثے کے متعلق، یا اس کو تو وہ اٹھا لیتا ہے یا وہ تباہ کر دیتا ہے۔ دشمن کو تیسرا لیسن جو ہے اس سٹوری میں یہ ہے کہ دشمن کو معاف کرنے سے انسان صحت مند ہو جاتا ہے، جس طرح لوئی زمپرینی نے اپنے دشمن کو واتانابے کو معاف کیا۔ انسان کو بہت زیادہ ظلم جو ہے کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، جس طرح متسوہیرو واتانابے نے لوئی زمپرینی پر کیا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ آج کا کمزور دشمن جو ہے کل کو ایک طاقتور حریف بن جاتا ہے، جس طرح لوئی زمپرینی بن گیا، امریکہ کو جو ہے فتح حاصل ہو گئی۔ تو یہ جو سٹوری ہے انبروکن، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ پڑھیں۔ یہ ایک بہادری، ہمت، جرت، حوصلے کی کہانی ہے، اور اس سے آپ کو جو ہے حوصلہ ملے گا، ایک موٹیویشنل سٹوری ہے، اور اس سے آپ کو جو ہے فائدہ ملے گا۔ جزاک اللہ، تھینک یو، خدا حافظ۔